السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ نشست میں مسجد کے متعلق، مسجد کی تعمیر، مسجد کے انتظامات، مسجد کی آبادی، اس متعلق گفتگو ہوئی تھی، اس کے فضائل اور اس کے متعلق جو احادیث اور آیات مبارکہ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد بہت سے احباب کی جانب سے کچھ سوالات آئے، جیسے کہ آج کے دور میں مسجد کا کیا تصور ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ مسجد میں 5 وقتہ با جماعت نماز کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا بھی مسجد کے اندر نماز اور اعتکاف کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے جو سب سے پہلے کیا جائے، نماز کے بعد سب سے پہلا کام جو مسجد میں کرنا چاہیے وہ کون سا ہے؟ تو یہ چند ایک سوالات آئے تھے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ نشست ہے، آخری، یعنی کہ دوسری۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل الوداع کا جمعہ ہے، اور کل بھی انشاءاللہ مسجد ہی کے متعلق تھوڑی سی بات ہوگی، کیونکہ جو سوالات میرے پاس آئے تھے ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی نشست میں دینا تقریباً مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل اس نشست کو پورا کریں گے اور دعا کر کے اپنے اس کورس کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اس پورے کورس میں جو باتیں ہوئی ہیں، پروردگار ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، اللہ پاک ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے ہمیں توفیق دے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمان جب کبھی بھی کسی جگہ پر جاتے ہیں، اس جگہ کو آباد کرتے ہیں، نئی نئی آبادی وہاں بستی ہے، بستی وہاں پر کٹتی ہے، نئے گھر آباد ہوتے ہیں، نئے گھر لیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی مسلمان کسی علاقے میں گئے ہیں، کسی نئی بستی میں گئے ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں نے اپنے رہنے کی اور اپنے مکانوں کی فکر بعد میں کی ہے، بلکہ مسجد کی فکر، اللہ کے گھر کی فکر ان لوگوں نے پہلے کی ہے۔ یہ رویہ اس قوم کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ کسی بھی بستی میں سب سے پہلے اللہ کا گھر ہونا چاہیے، مسجد ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے۔ یہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، انعام کے طور پر ملی ہے یہ صفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے، اور پھر جب نبوت کا اظہار ہوا ہے، نبوت ملی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 13 سال محنت کی ہے۔ یہ 13 سال کفار اور مشرکین کی جانب سے بڑے ظلم اور بربریت اور تشدد کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے پیچھے چلنے والوں کو ستایا گیا، اور ان 13 سالوں کے اندر یہ جو مکی زندگی ہے، اس میں کہیں کوئی مسجد نہیں تھی۔ 13 سالوں میں کہیں کسی مسجد کا ذکر نہیں ملتا، کوئی مسجد نہیں تھی۔ خانہ کعبہ تو تھا، مسجد حرام تو تھی، لیکن وہ مشرکین کے قبضے میں تھی۔
اس میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، نماز وہاں نہیں ہوتی تھی، عبادت وہاں کی نہیں جا سکتی تھی۔ لہذا اگر مسجد حرام کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی بت پرستی ہوتی تھی، وہاں پر بھی شرک ہوتا تھا، وہاں پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ تو کل ملا کر کے بات یہ نکلی کہ مکی دور میں جو 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس میں کہیں کوئی مسجد نہیں تھی۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک کونے میں مسجد بنا لی تھی، وہاں بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور بعض مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشوع و خضوع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو مشرکین تھے ان کے بچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پڑھنے کی آواز کو سن کر ان کی دیواروں پر لٹک جاتے تھے، اور جب یہ روتے تھے تو ان لوگوں کے دلوں پر اثر پڑتا تھا قرآن کی تلاوت سے اور ان کے رونے سے۔ تو مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حربے لگانے شروع کر دیے کہ اس طرح سے تو ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے دین سے پھر جائیں گے اور ان کی باتوں میں آ جائیں گے، لہٰذا ان کے قرآن پڑھنے پر پابندی لگنی چاہیے۔ اور اس قسم کی باتیں ہوں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ ہم اپنی پناہ میں سے تمہیں نکال دیں گے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بہرحال جو سب سے پہلی مسجد تھی جس کا تصور ہمیں ملتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی تھی، لیکن اصطلاحی طور پر اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا کہ جس میں باقاعدہ 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہے اور مسلمان عام طور پر اس میں نماز پڑھتے ہوں، یہ مسئلہ اس میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد مدینہ کے باہر 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، بستی قبا۔ اب یہ بستی مدینہ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کیسے؟ مدینہ بڑھتے 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 اتنا زیادہ آگے آ گیا ہے کہ قبا جو مدینہ سے 3 میل باہر تھا وہ اب مدینہ کا حصہ بن چکا۔ مدینہ شہر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے۔ اب جو قبا ہے اور مسجد قبا ہے، قبا بستی، اس بستی کا نام بھی قبا ہے، اور اس میں جو مسجد تھی اس مسجد کا نام بھی مسجد قبا ہے۔ یہ بستی وہاں پر ابھی بھی ہے اور اس کے اندر یہ مسجد بھی ابھی بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہنچے، بستی قبا میں پہنچے، جمعہ کا دن تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب سے پہلے مسجد بنائی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا۔ اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص اس مسجد میں جائے، مطلب حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو اس مسجد کے اندر بھی ضرور جائے اور وہاں جا کر کم سے کم 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھے۔ بڑی فضیلت ہے اس کے اندر 2 رکعت پڑھنے کی، کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل اس مسجد کے اندر پڑھ لیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2-4 دن یا کچھ دن اس مسجد قبا کے پاس بستی قبا میں رہے، ٹھہرے، قیام فرمایا، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ کے لیے گئے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اپنے گھر کی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجر صحابہ آپ کے ساتھ آئے تھے ان کے گھروں کی فکر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی فکر تھی تو یہ کہ کسی طریقے سے مسجد بنائی جائے، اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ کا معائنہ کیا، اس شہر کا معائنہ کیا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک پلاٹ پر گئی اور ان 2 یتیم بچوں کے نصیب جاگ اٹھے، ان کے بہاگ کھل گئے کہ یہ ان کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید کر وہاں پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ ان یتیم بچوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ مسجد کے لیے پلاٹ بغیر کسی قیمت کے ایسے ہی دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کی رقم دو، ان کو پیسے دو، اس کی رقم دو اور باقاعدہ خرید کر اس کو مسجد بناؤ۔ آج کل تو
معاملات ہی دوسرے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے اندر۔ بات صرف مسجد کی نہیں ہے، کسی بھی عبادت خانے کی ہے، مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، گردوارہ ہو، بس کسی کی مسجد، کسی کی جگہ مل گئی، سرکاری زمین بھی مل گئی، بس وہاں پر کوئی عبادت خانہ بنا دو، کچھ بھی بنا دو، اور کوئی مخالفت کرے، لے بھائی لے، یہ تو مسجد بھی نہیں بننے دیتا، یہ تو مسجد کا مخالف ہے۔ یعنی کہ مسجد بنانے کے لیے چوری کرنا بھی جائز ہے، ڈاکہ ڈالنا بھی جائز ہے، اور کسی کی زمین ہڑپنا بھی جائز ہے۔ یہ مطلب ہوا اس کا؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی اور کرے تو کرے یا مرے، ہمیں پرواہ نہیں، کم سے کم مسلمان یہ کام نہ کرے کہ کہیں کوئی پارک دیکھ لیا، کہیں کوئی درخت دیکھ لیا، کہیں کوئی زمین دیکھ لی، اور مسجد کا کوئی ماحول بنا کر کے وہاں پر مزار لگا کر کے اس طریقے کی باتیں کر، کچھ ہے نا بدعتی لوگ، وہ تو مزار بنا کر کے باقاعدہ نماز شروع کر دیتے۔ ایک مزار بنایا، چاہے نقلی ہو، اس میں اگربتیاں لگائیں، اس پہ چادر بچھا دی، لو جی، آس پاس کہیں دیکھ لی کوئی جگہ، وہاں نماز پڑھنے لگے، ہو گیا بیڑا غرق۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کس کی جگہ ہے، کون اس کا مالک ہے، سرکاری زمین ہے یا کس کی ہے۔ یہ بڑی غلط یہ چلن ہے، اگر کہیں پر ہے تو یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مسلمانوں کا عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر دور میں یہ معاملہ رہا کہ جہاں کہیں بھی گئے، اللہ کے گھر کی فکر پہلے کی، اللہ کے گھر کو سامنے رکھا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت کی کتاب ہے دنیا میرے آگے، بہت شاندار کتاب ہے، آپ سب کو پڑھنی چاہیے، اردو کے اندر ہے، دنیا میرے آگے۔ اور ایک کتاب اور ہے حضرت کی سفر در سفر، یہ دو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، بہت مزہ آتا ہے حضرت کی دونوں کتابیں پڑھنے میں۔ تو یہ جو کتاب ہے دنیا میرے آگے، اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ افریقہ کا ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن، وہاں جانا ہوا، اور وہاں پر ایک مسجد دیکھی، اور اس مسجد کے وہاں کے لوگوں سے جب اس کی تاریخ پوچھی تو دنگ رہ گئے۔ بتانے والوں نے کہ 1700 کے قریب، یعنی کہ 17ویں صدی کی بات ہے، یہ 17ویں 18ویں صدی کی بات ہے۔ بہرحال افریقہ کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، گورے بھی ہیں، گورے افریقی، اور کالے بھی ہیں، کالے افریقی۔ تو یہ جو گورے ہیں ان کو ڈچ قوم کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈچ قوم ہے، گورے افریقی، یہ تعداد کے اندر بہت کم ہے، 5%، اور یہ جو کالے ہیں یہ تعداد کے اندر بہت زیادہ تھے، 95%۔ لیکن مسئلہ کیا تھا اس دور میں، وہاں کی معیشت، وہاں کی سیاست، وہاں کے معاملات، وہاں کی مارکیٹ، سب ان 5% گورے افریقیوں کے پاس تھے، اور وہاں پر گورے اور کالے کا جو معاملہ تھا اس کا بہت زیادہ فرق تھا، جیسے آج ہمارے یہاں ہندو مسلمان ہو رہا ہے آج بہت زیادہ۔ تو اس پر نفرتیں، اس پر سیاست، اور اس پر جو ہے دھڑ پکڑ، بہت برا حال تھا۔ ان 5% گورے افریقیوں نے بڑی ظالمانہ اور تشدد والے طریقے سے ان 95% کالے افریقیوں پر حکومت کی، ظلم کیا۔ اور یہ جو کالے افریقی تھے یہ بار بار کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے اور ہم آزاد ہو جائیں، بار بار آزادی کی کوششیں ہوتی تھی، تحریکیں اٹھتی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کالے افریقیوں میں جو بار بار کوششیں اٹھتی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ 300 کے قریب لوگ تھے، اکثر مسلمان تھے۔ ان سب کو اٹھا کر کے افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں لایا گیا، اور یہاں ان کو قید کر دیا گیا تاکہ یہ جو جتنے باقی کالے لوگ ہیں ان کے اندر آزادی کی جو ہے نا للک نہ اٹھے، ہڑک نہ اٹھے۔ لہٰذا یہ جو 300 لوگ تھے یہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، غلامی کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی کیونکہ زیادہ تر مسلمان تھے۔ نماز پڑھنے کی، بہرحال عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے بتایا، مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب رات میں ان کے جو چوکیدار، ان پر نظر رکھنے والے جو ہوتے تھے، نگراں وغیرہ، جب وہ گہری نیند میں سوتے تھے اس وقت یہ لوگ اٹھتے تھے، اور ایک اوپر چھوٹی سی پہاڑی سی بنی ہوئی تھی، پہاڑی درہ وہ تھا، وہ بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر یہ پورے دن کی 5 نمازیں ان کی قضا کرتے تھے، اور قضا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ نمازیں جان بوجھ کے قضا نہیں کی، ہم مجبور ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، لہٰذا اے پروردگار اب ہم ان نمازوں کی قضا کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ ایک موقع ایسا آیا کہ انگریز حکومت نے ان گورے افریقیوں پر حملہ کر دیا، اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان افریقیوں کو
اپنی بقائی خطرے میں نظر آنے لگی کہ شاید اب تو ہمارا وجود ہی مٹ جائے، اب تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے. لہٰذا ان کو فوجی اسلحے کی، فوج کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی جو فوج کی طرح ان کے ساتھ مل کر کے لڑیں. ان لوگوں نے ان 95% لوگوں سے یہ کہا، تجویز پیش کی کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو، بدلے میں جو تم چاہتے ہو تمہیں ملے گا. قربان جائیے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ اگر چاہتے تو اس کے بدلے میں اپنی آزادی مانگ سکتے تھے اور بہت کچھ ان لوگوں سے مطالبہ رکھ سکتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، انسانی حقوق کے لیے، کچھ نہ کچھ اپنا دنیاوی اعتبار سے یا انسانی اعتبار سے کوئی کام، کوئی بات ان کے سامنے رکھ سکتے تھے، کوئی شرط لگا سکتے تھے. لیکن ان لوگوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ صرف اتنا مانگا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اگر ہمیں فتح مل جائے تو ہمیں صرف ایک مسجد بنانے کی اجازت دے دینا جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہو کر کے 5 وقتہ نماز ادا کر سکیں. لہٰذا ہوا بھی یہی، یہ لوگ گئے اور لڑے، اور لڑنے کے بعد جب ان لوگوں نے اس قوم سے مقابلہ کیا، انگریزوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی، جس کے نتیجے میں ان کو مسجد بنانے کی اجازت ملی اور یہ 5 وقتہ باجماعت نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنے لگے. آج تک وہ مسجد قائم ہے. اگر کبھی موقع لگے نا کیپ ٹاؤن میں جا کر، افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں جا کر دیکھنے کا، تو وہاں اس منظر کو ضرور دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ معاملہ مسلمانوں کا اپنی مسجدوں کے ساتھ محبت کا. آج کل تو ہمیں ذرا زیادہ جوش آ رہا ہے نا، رمضان میں مسجد آباد ہے، عید کے بعد یہ جوش ختم ہو جاتا ہے، یہ محبت ختم ہو جاتی ہے. دوستوں کوشش یہ کیجیے کہ یہ محبت عید کے بعد بھی برقرار رہے، پورا سال برقرار رہے، ساری زندگی مسجدوں کو آباد رکھنے کی ہمیں توفیق ہو، کوشش ہو. اچھا بھائی، ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر مسجد میں 5 وقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے جو مسجد میں ہونا چاہیے؟ تو بھائی دیکھو، مسجد کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے رفاہی کام، غریبوں کے ضروریات کو پورا کرنے کا ایک سلسلہ مسجد سے ہو سکتا ہے. آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز پڑھو، تالا ڈالو، نماز پڑھو، مسجد کو بند کرو. کیوں؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، مسجدیں بند نہیں ہوتی تھی. اب مسجد کے اندر سامان اتنا کر دیا ہے، اتنی 50,000 کی گھڑی لٹکی ہوئی ہے اور وہ 20,000 کا جھومر لٹکا ہوا ہے، اور پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حفاظت کے چکر میں مسجد کو تالا لگانا پڑتا ہے. ہر وقت تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ رات میں اگر کوئی آ جائے یا دن میں نماز کے علاوہ کے وقت میں کوئی آ جائے تو اس بیچارے کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی کیونکہ تالا لگا ہوا ہے. سامان کی حفاظت کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو پریشانی ہوتی. تو سب سے پہلا کام جو مسجد سے ہو سکتا ہے 5 وقتہ نماز کے علاوہ، وہ ہے رفاہی کام. غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا جو ایک باقاعدہ سلسلہ ہو سکتا ہے وہ مسجد سے ہو سکتا ہے، اور یہاں سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے کام ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ کام ہوا تھا. کوئی غریب صحابی آتے تھے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بیچ میں ان سے کھڑے ہو کے کہتے تھے، کھڑے ہو، نماز پڑھو، اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کھڑے کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا ان کی نماز کی فرضیت کے واجبت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ یہ غریب آدمی ہے، لوگوں سے خود تو مانگے گا نہیں لیکن ضرورت مند ہے، لہٰذا جب بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا اور لوگ اس کی حالت دیکھیں گے تو خود اس کی مدد کریں گے. یہ کام مسجد سے ہوتا تھا، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے مسجد کے اندر ہوتا تھا. جو لوگ زخمی ہوتے تھے، جہادی مہم میں سے واپس آتے تھے، زخمی ہوتے تھے، ان کی مرہم پٹی کا انتظام مسجد کے اندر ہوتا تھا. مسجد کے اندر زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی، ان کی دوا اور ان کے علاج معالجے کے لیے جو شکلیں اور صورتیں اختیار کی جاتی تھی. باقاعدہ جہادی مشقیں ہوتی تھی مسجد کے اندر. وہ آتا نا کہ کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے پیچھے، چادر کے پیچھے سے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو اپنی پیچھے لیا، اوٹ میں پیچھے سے چادر ڈال دی، اور امی عائشہ اس چادر میں سے اللہ کے رسول کے پیچھے سے وہ دیکھ رہی تھی منظر، اور اللہ کے رسول بہت دیر تک کھڑے رہے. آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا، عائشہ بس، کہ نہیں اور دیکھنا ہے. اللہ کے رسول کے پیروں میں بھی جو ہے تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیوی کے لاڈ فرمائے. مسئلہ کہنے کے باقاعدہ جہادی مشقیں بھی ہوتی تھی، اور جہاد کے لیے لشکر وہاں سے روانہ ہوتے تھے مسجد نبوی سے. تو لہٰذا یہ جو مسجد تھی یہ ایک وقت میں عدالت بھی تھی، مرکز بھی تھا، خانقاہ بھی تھی، رفاہی کام بھی یہاں ہوتے تھے، عدالتیں بھی لگتی تھی، مرہم پٹی بھی یہاں ہوتی تھی. جنگی قیدیوں کو لا کر کے یہاں رکھا جاتا تھا. جو شخص قیدی بنا کر کے جنگ کے اندر لایا جاتا تھا اس کو مسجد کے در سے، ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، وہاں پر اس کو باقاعدہ رکھا جاتا تھا، اور ظلم نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ کھانے پینے کو دیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسن سلوک دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے.
قیدی بن کر آتے تھے لیکن اپنی مرضی سے پھر اسلام قبول کر کے واپس نہیں جاتے تھے، اللہ کے رسول ہمیں آپ کے پاس ہی رہنا یا رسول اللہ، ایسے بھی لوگ تھے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر یہ سارے کام ہیں جو آج بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے جھگڑے ایسے ہیں، کاروباری جھگڑے، پارٹنرشپ والے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، وراثت کے جھگڑے، وصیت کے جھگڑے، معاملات کے، معاشرت کے، لین دین کے جھگڑے، یہ سارے معاملات عدالتی سطح پر مسجد کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔ کتنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر کیسز جانے سے بچ جائیں گے، اور مسلمانوں کی ریشو جو ہے نا ان جگہوں پر جانے سے بچے گی۔ ایک اچھا میسج جائے گا کہ اس قوم کے معاملات ہمارے پاس زیادہ آتے ہی نہیں ہیں، غیروں کے پاس تو یہ مسئلہ یہ میسج جائے گا کہ ان کے تو جھگڑے ہوتے ہی نہیں۔ مسجد کے لیول پر اگر ان جھگڑوں کو سلٹا لیا جائے، مسجد کے لیول پر اگر ان جھگڑوں کو ختم کر لیا جائے، میرے دوستوں آپ میں سے جتنے لوگ میری یہ باتیں سن رہے ہیں جا کر اپنی اپنی مسجدوں میں مقامی لوگوں سے بات کیجیے، انتظامیہ سے بات کیجیے، اور یہ کام باقاعدہ زمینی سطح پر مسجدوں میں شروع کروائیے۔ سارے کام شروع نہ ہو، سب میں سے ایک شروع ہو جائے، کہیں پر عدالتی کام شروع ہو جائے، کہیں پر رفاہی کام شروع ہو جائے، کوئی ایک کام شروع ہو جائے، کچھ تو ہو۔ آگے پھر جب اللہ تعالیٰ بنیاد ڈال دے گا تو انشاءاللہ دوسرے کام بھی کر لینا، لیکن کرو تو صحیح۔ صرف 5 وقتہ نماز پڑھ کے اس میں تالا ڈالنا، یہ کہاں کی جو ہے عقل مندی، لہٰذا اس کے لیے فکر کریں۔ دوسری بات یہ، سب سے پہلا کام جو مسجد کے اندر ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ رفاہی کام، اور یہ جتنے میں نے کام بتائے یہ سارے کام ہیں، لیکن ان میں جو سب سے پہلا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، سر فہرست جو کام آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کے اندر آپس میں اتفاق، اتحاد، یہ پیدا کرنے کی صورت بنائی جائے، یہ قائم کیا جائے، کسی طریقے سے اجتماعیت مسلمانوں کی وہ زندہ کی جائے۔ میں تو بلکہ مسجد کے اندر ایک سے زیادہ تراویح ہونے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میری اپنی پرسنل رائے، جا کے علماء کو دکھائیں میری یہ ویڈیو کہ دیکھیں مفتی وسیم یہ کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہوں میں اس بات کو؟ کیونکہ اگر کسی مسجد میں، کوئی بڑی مسجد ہے، 7-8 تراویح ہو رہی ہیں، 10 تراویح ہو رہی ہیں، 10 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 10 وہاں کھڑے ہیں، 20 وہاں کھڑے ہیں، 50 وہاں کھڑے ہیں، کہاں ہے اجتماعیت؟ کہاں ہے اجتماعیت؟ ہے ہی نہیں۔ اور اب تو اللہ حفاظت فرمائے، جب سے یہ کورونا اور لاک ڈاؤن آیا ہے، اجتماعیت جمعے اور عید کے اندر بھی ٹوٹ گئی۔ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں لوگوں نے مجبوری کی وجہ سے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی، گھروں میں پڑھی تھی، لیکن جن چھوٹی مسجدوں میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں نے بھی عید کی نماز کا اعلان کر دیا۔ اس سال 40 گز کی مسجد، 35 گز کی مسجد عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، اجتماعیت ٹوٹے گی نہیں؟ جامع مسجد کی حیثیت کیا رہی؟ پھر کیا مقام رہا جامع مسجد کا؟ کیا ویلیو رہی اس مسجد کی؟ 35 گز کی مسجد میں لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، ایک بڑے کھلے میدان کے اندر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی جہاں پر سارے مسلمان جمع ہو جاتے تھے۔ یہ چیز بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، پہلے پارکوں سے اور کسی بڑے علاقے سے نکل کر عید کی نماز مسجدوں میں آ گئی، اور پھر مسجدوں سے اتنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آ گئی۔ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کل کلا کو کوئی فتویٰ دے دے گا کہ ہاں جی عید کی نماز گھر پہ پڑھنا بھی جائز ہے، لوگ گھروں میں پڑھ لیں گے۔ اجتماعیت کو زندہ کرو دوستوں، اجتماعیت۔ اور اجتماعیت کیسے زندہ ہوگی؟ 5 وقتہ باجماعت مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے۔ جب ہم 5 نمازیں مسجد کے اندر پڑھیں گے، اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے گا کسی نماز میں، تو لوگ سوال کریں گے وہ صاحب کہاں ہے؟ وہ تو نظر آتے تھے، پابندی سے مسجد میں جوڑتے تھے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ پھر اس کے گھر جاتے، اس کی طبیعت پوچھتے، اس کا حال چال پوچھتے، پریشان ہوتے تو اس کے کام آتے۔ یہ ہے اجتماعیت۔ اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے دوستوں۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر ایک کام اور ہو سکتا ہے، وہ کہ تہجد کی نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، نفل نمازیں گھروں میں پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز بھی گھر میں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں بالکل نہ پڑھو۔ مسجد میں بھی تھوڑی بہت نفل نمازیں اور تہجد کی نماز ہونی چاہیے۔ اس کا اگر اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ دین کی اشاعت، دیکھیے دین کی جو اشاعت ہے اس کا ذریعہ سب سے زیادہ مسجدیں بنی ہیں، اور یہ بات صرف مسلمان نہیں کہتے، غیر ایمان والے بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی، جس بستی میں بھی، جس علاقے میں بھی دین پھیلا اور دین کی صدائیں گئیں، وہاں پر دین کے پھیلنے کا جو ذریعہ بنا، جو چیز ذریعہ بنی، وہ مسجد بنی۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر T.W. آرنٹ، اس کی کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، اس کے اندر باقاعدہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں یہ مرکزی کردار ادا کرتی ہیں ان کے دین کے پھیلنے میں۔ سمجھو اس کی اہمیت کو، سمجھو اس کے مقام کو۔ یہ صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں اور بہت سارے کام آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوشش تو کیجیے۔ ہمارے یہاں پرانے دلی میں ایک مسجد ہے، مسجد سید فیض الہی، ترکمان گیٹ پر، میرے گھر کے بہت قریب ہے۔ وہاں پر باقاعدہ یہ رفاہی کام شروع ہوئے، اور جو ہے وہ بیمار لوگوں کو اور پریشان لوگوں کو باقاعدہ وہاں سے دوائیاں دی جاتی ہیں فری میں، فری آف کاسٹ، یا پتہ نہیں کچھ لیتے ہیں تو بہت کم لیتے ہیں، لیکن وہ لینا بھی فری کے برابر ہی ہے۔
یا ہے ہی فری، دیکھ کر اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو کسی نے تو عمل شروع کیا، لیکن وہی مصیبت کہ یہ چیز ایک جگہ سمٹ کر رہ گئی، اس کو دیکھ کر اس کو جو ہے بنیاد بنا کر مثال بنا کر کہیں اور بھی یہ کام شروع ہوتے، ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ سامنے نہیں آیا۔ لہٰذا دوستو اس بات کی فکر کریں اور ان چیزوں کو جو ہے زندہ کرنے کی کوشش اور فکر میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ اس متعلق باتیں اور بھی، لیکن وہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔